أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ سورہ بقرہ ہے، آج کا سبق ہے آیات نمبر 58 اور 59۔ یہ صفحہ 8 ہے، اشارہ اے ہے کورس 3 کا۔ اس سے پہلے کورس 2 میں ہم نے پہلے پارے کے پہلے 5 صفحات پڑھے، جن کی سمری یہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اس میں ہدایت اور آدم علیہ السلام کا موضوع تھا، اور سورۃ الفاتحہ کے علاوہ سورہ بقرہ کی پہلی 37 آیات تھی۔ اب ہم الحمدللہ کورس نمبر 3 کر رہے ہیں، جس کے ہم نے 8ویں صفحے کو آج شروع کرنا ہے، تیسرے صفحے کو۔ تو یہاں موضوع ہے بنی اسرائیل جنہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی، اور یہ پہلے پارے کا دوسرا ربع کہلاتا ہے، یعنی نصف ہو جائے گا جب ہم یہ مکمل کر لیں گے۔ تو یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں صفحہ نمبر 6 سے لے کر صفحہ نمبر 10 تک، اور یہ آیات ہیں آیت نمبر 38 سے 76 تک۔ ہمارا کورس 3 ٹی پی آئی کے ذریعے ہم بائیں ہاتھ پہ اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں، صفحہ نمبر 6، 7، 8، 9 اور 10، اور پھر یہ اس کے ڈیٹیلڈ پوائنٹر ہیں جو ہم نے صفحہ نمبر 6 اور 7 کے پوائنٹرز پڑھ لیے ہیں۔ آپ میں سے کوئی اس کو کوئکلی کروا دے؟ ہیرا سردار۔ ہدایت اور نتیجہ بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ ہدایت بنی اسرائیل، نیک کام اس دن۔ دوسرا فرعون سے نجات، 40 راتیں بچڑا اور توبہ دکھاؤ اللہ کو۔ فرعون 40 بچڑا دکھاؤ اللہ کو۔ ٹھیک ہے، آپ نے شارٹ پوائنٹرز بھی کروا دیے، ڈیٹیل بھی، بس اس کی پریکٹس کرتے رہا کریں۔ اب آپ کو یہ نا فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے۔ آج ہم نے الحمدللہ 8واں صفحہ شروع کرنا ہے، جس میں بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ اور سزا کے پوائنٹرز ہیں۔ بستی میں داخلہ آج کا پوائنٹر ہوگا، یہ پہلا پوائنٹر ہے۔ اس میں ہم نے آیت نمبر 58 اور 59 کا مطالعہ انشاءاللہ کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر ظاہر ہے پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا کے موضوعات آئیں گے، اور پوائنٹر کے حساب سے بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں کس طرح کی بات ہوگی۔ بستی میں داخلہ آج بات کرتے ہیں، بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا۔ بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا، اور اس کے شورٹ پوائنٹرز ہوں گے: بستی، پانی، کھانا، سزا، بستی، پانی، کھانا، سزا۔ تو آج کے پوائنٹر کا تعارف اس طرح سے ہے کہ یہ 8ویں صفحے کا پہلا اشارہ ہے، جس کا نام ہے بستی میں داخلہ، یعنی کسی بستی میں داخل ہونے کی بات ہوگی۔ بات ذکر تو کس کا چل رہا ہے؟ بنی اسرائیل کا چل رہا ہے نا۔ تو اس کا پچھلی آیات سے تعلق یہ بن رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلسل بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کو بیان فرما رہے ہیں، اور نعمتوں کے تعلق سے بنی اسرائیل کے رد عمل کو بھی بیان فرما رہے ہیں کہ وہ ہر نعمت، ہر احسان کے جواب میں ان کا کیا رویہ ہے۔ اس طرح ان 2 آیات سے ہمیں جو اسباق ملتے ہیں مجموعی طور پہ وہ یہ ہیں کہ بنی اسرائیل پر انعام کے طور پہ یہ بات کہی گئی تھی کہ وہ بستی میں داخل ہوں، مگر 2 شرطوں کے ساتھ۔ اب ہوا کیا؟ انہوں نے دونوں شرطوں کی خلاف ورزی کی اور سخت سزا کے مستحق ہوئے۔ اس سلائیڈ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن واقعی آسان ہے۔ ہر لائن میں 3 یا اس سے کم لفظ ہیں جو ہمیں سیکھنے ہیں، اور ان نئے الفاظ کو بھی سیکھنے کے لیے ہم فکروں والی ٹیکنیک استعمال کریں گے۔ فکروں کو ہلکا سا کلر کیا گیا ہے، جیسے ہی آپ کو فکرہ نظر آیا کرے نا ہائی لائٹڈ، تو آپ فوراً اس کی 2 دفعہ پریکٹس کیا کریں۔ اس طرح اس فکرے کے یا نئے لفظ کے معنی جو ہیں آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے فیڈ ہو جاتے ہیں۔ عبد الرحمن بیٹا، آپ یہ والی آیت کی تلاوت کریں، آیت نمبر 58 کی، اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا
رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حتة نغفر لكم خطاياكم وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، پھر کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو فراغت کے ساتھ، اور داخل ہو دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، اور کہو بخش دے، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطائیں، اور عنقریب ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ۔ تو اب ہم اس کا ورڈ بائی ورڈ دیکھتے ہیں۔ وہی والا لفظ آ گیا ہے وَإِذْ، اور یاد کرو جب، یعنی وَإِذْ اور جب قلنا، ہم نے کہا، یہ قالا کے ٹیبل سے آ گیا، ہم نے کہا وَإِذْ قلنا، اور جب ہم نے کہا، کیا کہا؟ یہ والی بات کہی، ادخلو هذه القریۃ، ٹھیک ہے؟ ادخلو، اس لفظ سے ہی آپ کو ایسے لگ رہا ہے امر کا صیغہ ہے، جمع کا۔ جی امر کا کہا جا رہا سیغہ۔ ہے داخل ہو جاؤ، دخل یدخل، ادخل، داخل ہو جاؤ، ہاذہ، اس، ہاذا ہاذہ، QC 1 یاد ہے نا آپ کو؟ QC 1 میں ہم نے مذکر کے لیے پڑھا تھا ہاذا، اور مؤنث کے اشارہ لیے ہے پڑھا تھا مؤنث ہاذہ۔ کے لیے۔ تو یہ مذکر، یہ مؤنث، تو یہ ہے ہاذہ، یہ القریۃ، ال سے آپ کو پتہ چل گیا یہ اسم معرفہ ہے، خاص ہے، قریاتا، جی، قریہ، اسم قریہ معرفہ۔ لفظ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا، تو قریہ کہتے ہیں بستی کو۔ اب حاضی ہی بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ اگلا لفظ جو ہوگا وہ مؤنث ہوگا، اور ویسے بھی القریتا کے آخر پہ یہ جو یہ گولتا لکھی ہوئی ہے، یہ بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ مؤنث ہے۔ ہذہ القریۃ، اس بستی میں، داخل ہو جاؤ اس بستی میں۔ اگلا لفظ ہے فَکُلُوا، دو لفظ ہو گئے، فا پس، یا پھر کلو، یہ بھی امر ہے، کلو، ادخلو، تو ادخلو داخل ہو جاؤ، کلو کھاؤ، فَکُلُوا پھر کھاؤ، منہا اس سے، فَکُلُوا منہا اس سے، یعنی اس بستی سے، ہا زبر الف ہا ہے نا، یہ والا ہا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ بستی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا، تو پھر اس میں سے کھاؤ۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا، شرح میں دیکھیں گے، لیکن سین کیا بن رہا ہے یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ صحرا میں تھے اور اب کسی بستی میں جانے کی بات ہو رہی ہے۔ صحرا میں یہ کیا کھا رہے تھے؟ من اور سلوا کھا رہے تھے۔ یہاں ہے فَكُلُوا مِنْهَا، پھر کھاؤ اس میں سے، حیث، یہ جو لفظ ہے نا حیث، یہ پہلے بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے حضرت آدم اور حضرت حوا کے قصے میں۔ حیث، جہاں سے، اسپیسیفک جگہ، یعنی جگہ کے معاملے میں یہ کہا جاتا ہے جہاں سے بھی۔ شئتم، یہ بڑا مزے کا لفظ ہے، انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ شاء کا مطلب ہم نے سیکھا تھا شاء، اس نے چاہا۔ اور QC 1 میں جب ہم رکوع سے اٹھنے کی دعا پڑھتے تھے تو ہم نے وہاں ایک لفظ سیکھا تھا، ما شئتا، ٹھیک ہے، جو تو نے چاہا، تو یہ ہے شئتم، تو یہ بنے گا شاء، شاؤ، شئتا، شئتو، شئتم، شئنا، ٹھیک ہے، شئتم، تم سب نے چاہا، حیثو، جہاں سے، شئتم، تم نے چاہا۔ شئتم ویسے تو ماضی کا صیغہ ہے نا، تم نے چاہا، ترجمہ میں ہم کریں گے جہاں سے تم چاہو، وائے، یہ چینج آیا ہے یہ شروع والے از کی وجہ سے، ٹھیک ہے، کہ جب از آ جاتا ہے تو اس کے معنی کو حال پہ لے کر آتا ہے۔ حیث شئتم، جہاں سے تم سب چاہو، یعنی کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ رغدن، با فراغت، یعنی فراغت کے ساتھ مفت میں کھلا کھاؤ، یہ ہوتا ہے رغدن، فراغت کے ساتھ، رغدن، فراغت کے ساتھ۔ اگلا لفظ ودخلو، یہاں پھر دیکھیں ادخلو، اوپر کیا تھا؟ ادخلو، قل ندخلو، یہاں ودخلو، اور داخل ہو جاؤ، کیا؟ البابا، باب کا لفظ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، باب عبدالعزیز، باب رحمت، ٹھیک ہے، تو باب کیا ہے؟ دروازہ، وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور داخل ہو جاؤ دروازے سے، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، ٹھیک ہے،
यानी मुकम्मल ही लाजमी सजदे की ही हालत में झुकते हुए झुक कर आपने उस दरवाजे से दाखिल होना है। वदखुलू, और दाखिल हो जाओ, अलबाबा, दरवाजे से, सुज्जदन, सजदा करते हुए। वकूलू, फिर अमर का सीगा आ गया, वा और कूलू कहो। ठीक है, कुल से कूलू, कुल कह, कूलू कहो, और कहो हित्ततुन। इस लफ्ज पे गौर करें, हा, त्वा और गोलता। हित्ततुन, इसका मतलब होता है कम कर दे, झाड़ दे, बख्श दे। ठीक है, वकूलू और कहो हित्ततुन, बख्श दे। अगली बात क्या है, नगफिर लकुम खतायाकुम। नगफिर, हम बख्श देंगे, लकुम, तुम्हारे लिए, खताया, खताएं, गलतियां, कुम, तुम्हारी, तो हम तुम्हारी गलतियां बख्श देंगे। पहले कहना क्या है, पहले माफी मांगनी है, वकूलू हित्ततुन, और कहो बख्श दे, नगफिर लकुम खतायाकुम, हम बख्श देंगे तुम्हारी खताएं। वसनजीदुल मुहसिनीन, वाह, और ये जो सीन है, आपको याद होगा हमने QC 1 में इसके बारे में सीखा था कि बहुत अनकरीब होने वाला जब किसी फेल के शुरू में सीन आए, मुजारे के शुरू में, तो वो उसको, एक तो वो फेल के शुरू में जब आता है सीन ना, तो उसके मुजारे होने की निशानी है। यानी गे, सॉरी, मुजारे, नॉट ओनली मुजारे, हाल वाला मतलब नहीं होता, मुस्तकबिल वाला मतलब होता है जब शुरू में सीन या सौफा आता है। और सौफा के बारे में हमने पढ़ा था करीब, सीन के बारे में पढ़ा था बहुत ही करीब, अन करीब, जल्दी ही। तो ये वही वाला लफ्ज है सीन, और आगे है नजीदु, ज्यादा, यजीदु, जिद। ये वाला टेबल याद है ना, हमने QC 2 में किया था, जिद, बढ़ा। तो ये मुजारे में आया था नजीदु, हम बढ़ाते हैं या हम बढ़ाएंगे। और यहाँ पे अब हम इसका तर्जुमा हम बढ़ाते हैं नहीं करेंगे, इसलिए कि इसके शुरू में सीन आ रहा है। ये सीन हमें बता रहा है कि ये अनकरीब आइंदा करने की बात है, और अनकरीब हम ज्यादा करेंगे, हम बढ़ा देंगे। अल मुहसिनीन, मुहसिन, मुहसिन लड़कों का नाम रखा जाता है ना, मुहसिना लड़कियां, नेक लड़की, अच्छा करने वाली। तो ये मुहसिनीन, मुहसिन की जमा है, मुहसिनीन, नेकी करने वालों को। वसा नजीद उल मुहसिनीन, और हम अनकरीब ज्यादा देंगे नेकी करने वालों को। मुहसिन से मुहसिनीन। तो दुनिया में बहुत सारी चीजें हमें बगैर किसी मेहनत के हासिल हुई हैं। उन्हीं में से एक नेमत ये भी है कि हम शहरों में, बस्तियों में सुकून के साथ, अमन के साथ रहते हैं। हमें किसी जंगल में, किसी दूर बयाबां में, किसी सहरा में नहीं अल्लाह ने बसाया। अल्लाह ताला ने हमारे लिए शहरों और बस्तियों में तमाम सहूलतों का इंतजाम भी फरमाया है। अब अगर कोई मिजाजन तन्हाई पसंद है, तो दुनिया में ऐसे मकामात भी मौजूद हैं, गांव देहात, बस्तियां, सहरा, जंगल, वो भी मौजूद हैं, किसी को वहां भी बसाया है। तो बहरहाल अल्लाह ने ये तनव्वो जो है ना रख के हम पे बड़ी मेहरबानी की है, कि शहरों और बस्तियों का अपना एक मिजाज है, जंगलों और देहातों का अपना एक मिजाज है। और अल्लाह ने इंसान की सहूलत के लिए ये मिजाज भी पैदा किए हैं और ये जगह भी पैदा की हैं, और उनमें उसके हिसाब से सहूलतें भी दी हैं। हम एक दूसरे के शहरों में रह के हम एक दूसरे के पैसों, कामों से फायदा उठाते हैं। हमें सारी सहूलतें, तालीम, सेहत वगैरह की शहरों में बहुत आसानी से दस्तयाब होती हैं। तो इस तरह हमारी तमाम बुनियादी जरूरियात मुकम्मल होती रहती हैं। अब अगर हम बड़े बड़े शहरों को देखें, गौर करें कि किस तरह अल्लाह ताला ने लाखों करोड़ों इंसानों के लिए इन शहरों में खुराक का इंतजाम फरमाया होता है, उस पर भी हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, और उसके सामने आजिज़ी इख्तियार करते हुए इंसानियत की खिदमत करना चाहिए कि अल्लाह ने हमारी खिदमत के लिए कितनी चीजें पैदा की हैं। तो एक शहर है, आप देखिए उस शहर में, शहर में तो इतनी गुंजाइश नहीं होती कि वहां शहर की लाखों करोड़ों की आबादी, माशाल्लाह लाहौर की आबादी इस वक्त करोड़ के करीब है। इतने करोड़ लोगों के लिए रोज सब्जी उगती है लाहौर में, इतने करोड़ लोगों के लिए गोश्त और दूध और अंडे ये रोज पैदा होते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर हम कभी सुबह जल्दी उठे तो हमें पता चलता है कि ये बड़ी बड़ी शाहराहों पे वो बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही होती हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है इन चीजों की।
تو اللہ تعالیٰ نے یہ بستیوں کے شہروں کے انتظام بڑے مناسب طریقے سے ہمارے لیے رکھے ہوئے ہیں. یہی ایک مہربانی اور عنایت بنی اسرائیل کو بھی ملی تھی کہ اس سے پہلے یہ صحرا میں بھٹک رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا کہ وہ صحرا سے نکل کے، غالباً کہا جاتا ہے یہ حیفا کا شہر ہے جو آج کل فلسطین میں موجود ہے، قبضہ اس پہ یہودیوں کا ہی ہے، حیفا. تو غالباً یہ حیفا شہر تھا جو ان کے اس راستے میں جانا انہوں نے یروشلم تھا. ٹارگٹ جو تھا یروشلم جانے کا تھا، جہاں اس وقت مسجد اقصی ہے نا، اس شہر میں جانے کا ٹارگٹ تھا. لیکن دیکھیں یہ 40 سال اس صحرا میں بھٹکتے رہے. حضرت موسیٰ نے ان کو سکھایا سمجھایا، کچھ انہوں نے مانا، کچھ زیادہ انہوں نے نافرمانی کی. حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا اسی صحرا میں. پھر حضرت ہارون علیہ السلام ان کے بھائی تھے، ان کے ساتھ ان کو وہ بھی تعلیم تربیت کرتے رہے، پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا. پھر حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے اسٹوڈنٹس، ان کے صحابی یوشع بن نون اور آصف اور کوئی اور بھی اس طرح کے لوگ وہ مشہور ہیں، انہوں نے ان کو، اور اللہ نے بعد میں بھی ان میں اس صحرا میں بھی نبی بھیجتے رہے ہیں، جیسے حضرت سموئیل آئے ان کے نبی بن کے. تو یہ کافی سالوں بعد ایک واقعہ ایسا ہوا کہ شہر ان کو قریب جو پڑ رہا تھا وہ حیفا تھا، وہ فتح ہونا تھا، انہوں نے فتح کرنا تھا. اللہ نے یہ کہا تم نے اب مینٹیلٹی چیک کریں ان لوگوں کی، یہ صحرا کی تکلیفیں کٹھنائیاں دیکھ کے آئے ہیں. جب شہر میں جانا نصیب ہونے لگا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو من اور سلوا پہ حضرت موسیٰ کو اعتراض کر رہے تھے کہ ہم تو یہ کھا کھا کے تک گئے، اب بس. تو جب اب شہر کی سہولت ملنے لگی ہے، وہاں ہر چیز کھانے پینے کی، رہن سہن کی میسر ہوگی، وہاں ان کا کیا رویہ کہ اللہ نے کہا جب تم شہر میں داخل ہونے لگو گے نا، یعنی فتح ہونے لگے گا شہر، تو تم نے اس شہر میں جاتے ہوئے دو شرطیں ہیں. کیا؟ ادخلوا الباب سجدا، عاجزی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے. پہلی شرط یہ. آف کورس ایسا کرنا بنتا تھا. اتنے سال صحراؤں کی تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے جب کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نوازے، اس کو اتنا خوبصورت شہر نوازے، اتنی نعمتیں ملنے کے لیے، تو کیا عاجزی نہیں آنی چاہیے؟ کیا شکر دل میں نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ ہم نسلوں کے بعد، نسلوں کی تکلیف کے بعد آج ہم کسی شہر میں جانے لگے ہیں؟ تو آف کورس عاجزی آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرنا بنتا ہے. اللہ نے انہیں ویسے حکم بھی دے دیا کہ شرط یہ ہے عاجزی کے ساتھ جانا اور اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے جانا. دوسری شرط کیا؟ وقولو حطۃ، معافی طلب کرنا. حطۃ کا مطلب ہوتا ہے کم کر دینا، اتار دینا. تو یعنی اے اللہ ہم سے ہمارے گناہوں کے بوجھ کو کم کر دے، ہم سے گناہوں کو دور کر دے اور ہمیں گناہوں سے پاک کر دے. اس بستی میں جب ہم داخل ہوں تو پاک صاف ہوں. صحراؤں میں جو ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے عذاب اور وہ تکلیفیں سہتے رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ وہ غلطیاں نہ آ جائیں، ہم کسی غرور اور تکبر کا شکار نہ ہوں، پاک صاف ہو کے شہر میں جائیں. تو بس اتنا کہنا تھا، سجدہ کرنا تھا اور یہ کہنا تھا حطۃ. ایک حدیث ہے ابن ماجہ کی، حدیث نمبر 4251. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سارے بنی آدم یعنی انسان گناہ گار ہیں، اور بہترین گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. یعنی بنی اسرائیلیوں نے اس وقت تک بڑے گناہ کیے ہوئے تھے، نا شکریاں، نا انصافیاں، نا قدری بہت کی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی اللہ بار بار موقع دے رہے ہیں. اللہ کا ظرف بہت بڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی انہیں کہہ رہے ہیں گناہ کیے ہیں تم نے، بہت گناہ کیے، لیکن ابھی بھی وقت ہے، کیونکہ زندگی کی مہلت ہے. معافی مانگتے ہوئے جاؤ، اللہ سے بخشش طلب کرتے ہوئے جاؤ، تو اللہ تمہاری توبہ قبول کر لیں گے. تو اس لیے یہ حدیث ہمیں بہت سکھاتی ہے کہ ہم نے چاہے کتنے بھی گناہ کیے ہوں، کتنے گناہ گار ہوں، پھر بھی اللہ کے حضور جب بھی ہمیں غلطی کا احساس ہو، ہمیں اللہ کے حضور جھک جانا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، سچے دل سے توبہ کرنا چاہیے. اللہ کو بہترین وہ والے گناہ گار پسند ہیں. بندے ہیں نا سب اللہ کے، کوئی نیک ہے کوئی بد ہے، تو اللہ کو بحیثیت اس کی مخلوق ہر ایک سے محبت ہے. سب سے زیادہ محبت اس سے ہے، اس گناہ گار بندے سے ہے. گناہ گاروں میں سب سے زیادہ محبت اس سے ہے جو توبہ کرنے والے ہیں.
تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یعنی اللہ نے کیا فرمایا کہ تم جب سجدہ کرتے ہوئے جاؤ گے، جب تم اپنی جانا جب تم اپنی غلطیوں سے معافی مانگو گے، یہ دو کام کرتے ہوئے جب تم جاؤ گے، تو پھر نتیجتاً تمہیں کیا حاصل ہو؟ جو لوگ بہتر طریقے پر عبادت کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے نبھاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بڑھا چڑھا کر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی پچھلی غلطیاں معاف ہو جائیں گی اور تم محسنین میں شامل ہو جاؤ گے، بہت اچھی خوب نیکی کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ یہ کتنا بڑا موقع دیتے ہیں اللہ ہر انسان کو بار بار۔ تو یہ نتیجہ ملتا، ظاہر ہے یہ بڑا اچھا رزلٹ ہوتا اگر وہ یہ دو کام کر لیتے۔ کوشش کیجئے کہ آپ کا اگلا عمل پچھلے عمل سے بہتر ہو، چاہے وہ عبادات ہو، تلاوت ہو، پڑھائی ہو، یا پھر آپسی تعلقات ہوں، یعنی ہر میدان میں بہتر بننے کی کوشش کرنی۔ تو اس طرح اس آیت کا اوورال کیا ترجمہ بنتا ہے؟ یہ بلکہ آپ سب جس کے بیک گراؤنڈ پہ شور نہیں ہے وہ ویسے اونچی آواز میں بولے، جس کے بیک گراؤنڈ پہ شور ہے وہ مائک آن کیے بغیر بولے، لیکن یہ سارا ترجمہ اب آپ خود ایک دفعہ کریں۔ اور جب ہم نے وَإِذَا کہا قُلْنَا تم ہم داخل ہو جاؤ اس داخل بستی داخل میں، ہو جا حاضی اس میں حاضر قریات بستی میں فکلو منہا پس کھاؤ اس میں سے حیث شئتم جہاں سے تم چاہو رغداً فراغت کے ساتھ ادخلوا اور داخل ہو جا وادخلوا الباب دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے وقولوا اور کہو حطۃ بخش دے ہم کو یا تو تمہارے خطائیں میں اس میں مزید اور ہم زیادہ محسنین نیکی کرنے والا۔ چلے جی، اب اس کا ایک دفعہ الحمدللہ اگلی آیت اگلی آیت ہے آیت نمبر 59۔ ڈار صاحب کلاس میں موجود ہیں؟ ڈار صاحب جی تلاوت موجود۔ اور ترجمہ کر دیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون یفسقون۔ فبدل الذین ظلموا، پس بدل دیا ظالموں نے، قولا بات سے، غیر خلاف، الذی جو اس کے جو، قیلا کہی گئی تھی، لہم ان سے، فانزلنا پھر ہم نے اتارا، الذین ظلموا ظالموں پر، رجزن عذاب، من السماء آسمان سے، بما اس وجہ سے کہ کانو یفسقون وہ نافرمانی کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ ورڈ بائی ورڈ، فبدل الذین ظلموا، فا پس بدلا، ٹھیک ہے، بدلا تبدیل کا لفظ اردو میں بولتے ہیں نا، یہ اسی فیملی سے ہے، بدلا بدل دیا یعنی ماضی کا ہے۔ فبدلا پس بدل دیا، اللہ زینا ان لوگوں نے، ظالمہ اس نے ظلم کیا، ظالمو ان سب نے ظلم کیا۔ تو یہ کیا مطلب بنا؟ پس بدل ڈالا ان ظالموں نے، ٹھیک ہے، یا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا۔ فبدل الذین ظلموا، پس بدل ڈالا ظالموں نے، کس کو بدل ڈالا؟ قولن بات کو، ٹھیک ہے، وہ قول جو پیچھے کہا گیا تھا، کیا کہ سجدہ کرتے ہوئے جانا، بخشش مانگنا، تو بات سے بدل ڈالا ظالموں نے، بات سے، غیر خلاف، الذی اس کے جو، الذی وہ جو، اس بات کے خلاف بدل ڈالا، قیلا کہی گئی تھی، لہم ان سے۔ یہ جو قیلا لفظ ہے اس پہ غور کریں، یہ ہم نے پہلے بھی QC2 کے آخری کلاس میں یہ پڑھا ہوا ہے، قالا سے قیلا، قالا ہوتا ہے اس نے کہا، قیلا اس سے کہا گیا، یعنی یہ پیسو وائس ہے، مجہول ہے۔ تو یہاں بات کہی گئی تھی، لہم ان سے، بنی اسرائیلیوں سے کہی گئی تھی جو بات، انہوں نے اس کو وہ بدل دیا۔ فبدل الذین ظلموا، پس بدل ڈالا ظالموں نے، قولن بات سے، غیر الذی اس کے خلاف جو، قیل لہم ان سے کہی گئی تھی۔ فانزلنا پھر نتیجہ کیا ہوا؟ ویسے تو اللہ نے یہ کہا تھا نا، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، یعنی تم سجدہ کرتے ہوئے جاؤ گے
تم بخشش مانگو گے تو وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا، بات بدل دی. فَأَنزَلْنَا، پھر ہم نے اتارا، عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، پھر ہم نے اتارا ظالموں پر کیا؟ رجز، رجزم من السماء، رجز عذاب، من السماء آسمان سے، پھر آسمان سے عذاب آیا، بما، اس وجہ سے، بی ما دو ٹکڑے، اس وجہ سے، کانو یفسقون، کس کو سمجھ آ رہی ہے کس قسم کا فعل ہے؟ کانو یفسقون، QC2، کانا، کانو، استمراری ماضی استمراری. یس، ماضی استمراری، کانو تھے، یفسقونا، وہ نافرمانی کرتے ہیں. تو کانو اور یفسقون کو ملا دیں گے، ماضی استمراری بن جائے گا، اس کا ترجمہ بنے گا وہ نافرمانی کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو بما کانو یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. اب اس کی شرح کیا ہے کہ فبدل الذین ظلموا، وہ اپنی پیٹھ کی جانب سے بستی میں داخل ہوئے. انہیں کہا تھا دروازے سے جانا ہے، شہر کا جو دروازہ ہوتا ہے وہاں سے انٹر ہونا. یعنی ضد، ہٹ دھرمی، اللہ تعالیٰ اور اس کے نبیوں کے ساتھ نا لڑائی، ان کا مزاج بن گئی تھی. دماغ بہت خراب تھا اس بات پہ، غرور تھا، تکبر تھا کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، نسل در نسل، ہم تو اللہ کی لاڈلی مخلوق ہیں. تو الٹ کیا، شہر میں گئے، دروازے سے نہیں گئے، پچھلی سائڈ سے گئے، بستی میں پیٹ کی جانب سے داخل ہوئے، اور انہوں نے الفاظ کو بھی بدل دیا. اللہ تعالیٰ نے بھی انداز گفتگو بدل دی. یعنی لفظ اللہ نے کیا بتایا تھا؟ حتاتن، اور انہوں نے کہا تھا ہنتاتن، یعنی ہا کے بعد نون بول دی. اس کا مطلب ہوتا ہے گندم، گیہوں. تو یہ نا گھٹیا پن کی ایک بڑی عجیب سی نظیر ہے کہ اللہ کے ساتھ مذاق، کہ ان کا رب ان کو کہہ رہے ہے حتاتن کہتے ہوئے جانا، اور یہ داخل ہوتے ہوئے، یعنی اللہ کا مذاق اڑا رہے. اب اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ ٹھٹھا کر رہے ہیں کہ آپ نے حتتن کہا تھا، ہم ہنتتن کہیں گے، گندم 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 کہتے داخل ہو گئے. تو یہ تو ہے نا اللہ کو غصہ دلانے والی بات. اللہ نے بھی پھر انداز گفتگو بدل دیا، اور اب اللہ براہ راست خطاب نہیں کر رہے، آپ نہیں کہہ رہے، تم نہیں کہہ رہے. جیسے تھا نا خطا یا کم، تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیں گے، یا یہ کہا کہ ادخلو، داخل ہو جاؤ، تم سب داخل ہو جاؤ، براہ راست خطاب فرما رہے تھے. یہاں پہ اللہ نے خطاب بدل دیا غصے کی وجہ سے، اور خطاب کیا کہا؟ الذین ظلموا، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، یعنی انہیں براہ راست خطاب بھی نہیں کیا اللہ نے، اور پھر اللہ نے ان کو سزا دی. رجزم من السماء، رجز کیا ہوتا ہے؟ شدید عذاب جو آسمان سے نازل ہو. اللہ تعالیٰ نے جلد ہی ان ظالموں کو دنیا ہی میں سزا دی. اس کی ڈیٹیلز جو ہے نا آگے بھی آتی ہیں، یہ واقعات بار بار آتے ہیں سورہ اعراف میں، سورہ انعام میں، شاید انعام میں تو نہیں، اعراف میں انشاءاللہ آئے گی ڈیٹیل. اللہ تعالیٰ کے اپنے طریقے ہیں، اور وہ آج بھی ظالموں کو مختلف طریقوں سے سزا دے سکتا ہے، جیسے ذہنی تناؤ، ٹینشن، بیماریاں، تعلقات، ملازمت، کاروبار اور معاملات میں مشکلات وغیرہ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی آزمائش ہوتی ہے تو کبھی سزا بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا احکام کا مذاق اڑانے یا ان سے لاپرواہی برتنے یا ان کو برا کہنے کا لازمی انجام ہلاکت اور بربادی ہی ہوا کرتا ہے. اب وہ دنیا میں بھی ملے گی ایسی بربادی، اور آخرت میں بھی ملے گی. اس میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ جب بات عقائد اور عبادات سے متعلق ہو تو ہمیں ہر کام قرآن سنت کے مطابق کرنا چاہیے. بلکہ سب سے بہتر سچویشن تو یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہمیں وہ کام کرنا چاہیے، ورنہ بہت ممکن ہے کہ ہم بدعت کے جال میں پھنس جائیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے طریقے یعنی مذہب اسلام پر نہ ہو تو وہ رد کر دیا جائے. کام بے شک دکھنے میں بہت اچھا ہے، دیکھنے میں اچھا کام ہے، لیکن اگر وہ قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے تو وہ اچھا بھی کام ہے تو اس کو نیکی کے زمرے میں قبول نہیں کیا جائے گا، اسے رد کیا جائے گا. نیکی وہی کرے، عمل صالح جو ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں نا QC1 میں ہم نے پڑھا تھا، سب خسارے میں ہے. کون خسارے میں نہیں ہے؟ وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. یہ جو نیک عمل ہے نا، عمل صالح، اچھا عمل ایک اور چیز ہوتی، نیک عمل اور صالح وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق. تو یہ ہے آیت
اس کا آپ ترجمہ رپیٹ کریں. بدل الذین ظالموا، پس بدل ڈالا ظالموں نے قولاً بات سے غیر الذی، خلاف اس کے جو قیلا کہی گئی تھی، لہم ان سے، فانزلنا پھر ہم نے اتارا علی الذین ظالموا ظالموں پر، رجزاً عذاب من السماء آسمان سے، بما اس وجہ سے، کانوا یفسقون اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے. شاباش، جزاک اللہ. اچھا، اب اس کو ذرا با محاورہ بھی دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ. اور جب ہم نے کہا، میں بھی وہ جو نیچے لکھا ہوا ہے آپ کو اس سے تھوڑا سا مختلف لگے ترجمہ، میں رواں ترجمہ بولنے لگی ہوں تاکہ آپ کو بھی پریکٹس ہو خود سے صرف عربی ٹیکسٹ دیکھ کے ترجمہ کرنے کی. اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی سے داخل ہو جاؤ، پھر کھاؤ اس سے جہاں سے تم چاہو بافراغت، اور داخل ہو جانا دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے اور کہنا بخش دے، ہم تمہاری غلطیوں کو بخش دیں گے اور ہم عنقریب نیکی کرنے والوں کو زیادہ عطا کریں گے. پھر ان ظالموں نے اس بات کو دوسری بات سے بدل دیا جو ان سے کہی گئی تھی، تو پھر ہم نے نازل کیا ان ظالموں پر آسمان سے عذاب، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، فسق. اسباق دعا اور پلان کیا ہے؟ بنی اسرائیل پر انعام کے طور پر یہ بات کہی گئی تھی کہ وہ بستی میں داخل ہوں، ظاہر ہے انعام تھا، انہوں نے بستی میں جانا تھا، صحرا سے جان چھوٹنی تھی، مگر دو شرطوں کے ساتھ، اور وہ شرطیں یہی تھی کہ سجدہ کریں اور بخشش طلب کریں، لیکن انہوں نے دونوں شرطوں کی خلاف ورزی کی اور سخت سزا کے مستحق ہوئے. تو اس سے ہمارے لیے یہ سبق بنتا ہے، ہمیں دعائیں کرنی چاہیے اور ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ اے اللہ میری مدد فرما، میں اپنے کاموں اور اپنی باتوں میں صرف تیری فرما برداری اختیار کروں. کبھی کبھی انسان کا نا شیطان دماغ اتنا خراب کر دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ضد لگا لیتا ہے، جیسے ان لوگوں نے ضد لگا لی، اللہ کی بات مانتے ہوئے بھی بغض اور کینہ ہوتا ہے. نعوذ باللہ، اللہ ہمیں ایسی مزاج سے بچائے. اور یہ پلان بنائیں کہ انشاءاللہ میں محسن بننے کی کوشش کروں گا، یعنی اپنی عبادات معاملات کو بہتر سے بہتر طریقے پر ادا کرنے کی کوشش کروں گا. اسماء اور افعال کیا ہیں؟ قریہ، قریتن، اس کی جمع کیا ہے؟ قرن، بستیاں. قریہ بستی، قرن بستیاں. اور اس کے بعد باب، ابواب، باب دروازہ، ابواب دروازے. اس کے بعد ہے ساجد، سجدہ کرنے والا. سجد کیا ہے؟ یہ اس کی جمع کے طور پہ بھی ساجدون بھی استعمال ہوتا ہے ساجد کی، لیکن یہ سجد یعنی بہت زیادہ سجدہ کرنے والے، بہت زیادہ سجدہ جھکنے والے، ساجد سے سجد. اور اس کے بعد کیا ہے اگلا؟ خطیئہ، خطا، غلطی. خطا یا، یا زبر الف یا کے ساتھ اس کی جمع ہے خطیئتن، خطایا، خطیئتن غلطی، خطایا غلطیاں. تو یہ آپ کے اسماء ہیں. اور اس کے بعد افعال کو دیکھتے ہیں، تین حروف والے صحت مند افعال ہم نے جو فتح، نصر، ضربہ، سامیہ کے سٹائل میں پڑھے ہیں. وہ پہلا تو ہے داخلہ، یدخل، ادخل، داخل، مدخول، دخول، داخل ہونا، ناصرہ کے پیٹرن پہ، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اور اس کے بعد زاربہ کے پیٹرن پہ غفرہ، یہ جو لفظ آئے نا نغفر، ہم بخش دیں گے، تو غفرہ اس نے بخشا، یغفر وہ بخشتا ہے، اغفر بخش دے. یہ اغفر ہی سے یہ والا لفظ، سوری، ہاں، اغفر سے ہی نغفر ہمیں بخش دے. اور کیا ہے؟ غافرن بخشنے والا، مغفورن، یا مغفورن کیا ہے؟ جسے بخشا جائے. اور اس کے دو مصدر ہیں، مغفرتن بھی اور غفران بھی، ٹھیک ہے. اور یہ عام طور پہ نام بھی ہوتا ہے، غفران نام، غافر نام بھی ہوتا ہے، مغفور بھی ہوتا ہے. تو غفر یغفر، اغفر، غافر، مغفور، اور غفران یا مغفراتن. اور یہ زارابا کے پیٹرن پہ ہے. آپ نوٹ کریں، یہ صحت مند لفظ ہم نے بولا ہے نا، تو یہ ایک تو یہ تین حرفی ہیں، اور دیکھیں ان میں کوئی واو، حمزہ، سوری، واو، الف اور یا نہیں آ رہی، ٹھیک ہے. تو یہ اس لیے صحت مند ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ ضربہ ہی کے پیٹرن پہ ظلمہ، جی جو لفظ دو دفعہ آیا نا، فبدل الذین ظلموا، اور نیچے علی الذین ظلموا، یہ وہ والا ظلموا کی وجہ سے، ظلمہ اس نے ظلم کیا،
यज़लिमु वो जुल्म करता है या करेगा, इज़लिम जुल्म कर, जालिमुन जुल्म करने वाला, मजलूमुन जिस पे जुल्म किया जाए, और जुल्मुन जुल्म करना, अंधेर मचाना, ना इंसाफी करना। उसके बाद है फासाका, नासरा के पैटर्न पे फा सीन काफ के रूट लेटर्स के साथ फासाका, उसने नाफरमानी की, यानी जो कबीरा गुनाह करने वाले होते हैं, बहुत ज्यादा सख्त नाफरमानी करने वाले, वो फिस्क कहलाता है। फासाका यफसुकु उफसुक, फासाका यफसुकु उफसुक, फासिकुन मफसूकुन वैसे रवानी में वो प्रैक्टिस के लिए बुलवाया जाता है, लेकिन इसका यूजेज नहीं है, ये लैंग्वेज में इस्तेमाल नहीं होता मफसूक। फिस्क और फसूक इसके दो मस्दर हैं, फिस्कुन फसूकुन, ठीक है। फसका यफसुकु उफसुक, फासिक डैश फिस्क फसूक। ये तो हो गए हमारे 3 हरूफ वाले सेहतमंद। और फिर फर्दर भी हैं सामिया के पैटर्न पे। ये जो लफ्ज है ना रागादा, ये कुरान में सामिया के पैटर्न पे भी इस्तेमाल हुआ है, और एक नया बाब होता है कारूमा, ये अभी आपने नहीं पढ़ा हुआ, इसको अभी परेशान होने की जरूरत नहीं, ना रट्टा लगाने की ना याद करने की जरूरत है। इंशाल्लाह QC4 में कारूमा को सीखेंगे। तो अगर हम सामिया पे जाए ना रागादा वाले लफ्ज को लेके, तो फिर रा गाइन दाल के रूट लेटर्स के साथ सामिया यस्माउ इस्मा, तो उसी पैटर्न पे रागिदा यरगदु इरगद, रागिदुन डैश, इसका मफूल नहीं होगा, रागदुन, ठीक है, रागदुन, रागिदा यरगदु इरगद रागिद डैश रागदुन। और कारुमा के पैटर्न पे फिर वो होता है रागुदा, ठीक है, गाइन के ऊपर पेश आ जाती है, रागुदा यरगुदु उरगुद, और ये क्या रगदुन और रगादतुन। बहरहाल इसको अभी इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक फर्क बताया है कि अरबी में ऐसे भी होता है, एक ही जैसा लफ्ज दो डिफरेंट टेबल्स पैटर्न्स पे भी आता है, और फिर उसके मैनी में भी थोड़ा सा फर्क होता है। उसके बाद क्या है, नासारा के पैटर्न पे आकला। अब ये कौन से वाले हैं, 3 हरूफ वाले कमजोर अफाल, कमजोर अफाल या फिर हमजा वाले अफाल या फिर यकसा हरूफ वाले अफाल। तो ये हमजा वाला आ गया नासारा के पैटर्न पे, हमजा काफ लाम, इसका कोड होगा अमारा, याद है ना, कोई नई बात तो नहीं है ना, ये हमने सीखा हुआ है। अकला याकुलु कुल, अकला उसने खाया, याकुलु वो खाता है, कुल खा, आकिलुन खाने वाला, माकुलुन जिसे खाया गया, अकलुन खाना, ठीक है। और उसके बाद इज देयर एनीवन, हाँ, खाफा, खाफा के कोड पे सामिया के पैटर्न के साथ शीन या हमजा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लफ्ज है। अब साहब आप सब मिलके बताएं क्या खास बात नजर आ रही है आपको इसमें, ये कमजोर है या सेहतमंद है या हमजा वाला है या क्या केस है। ये कमजोर भी है और हमजा वाला भी कमजोर है, है। इसमें हमजा वाला भी है। ये कमजोर भी है और अभी कमजोर है, भी काश है है, ये। और इस वजह से हम इसको सेहतमंद में नहीं शामिल करेंगे, ठीक है। ये बेशक इसमें हमजा आ रही है, लेकिन चूंकि या आ गई ना, तो ये अब सेहतमंद की कैटेगरी से निकल गया। ये कमजोर और हमजा वाला फेल है, शीन या हमजा, तो शाह यशाउ, शा, शाइन चाहने वाला, मशीउन जिसे चाहा जाए, मशियतुन चाहना, शाह यशाउ शा, शाइन मशीउन मशियतुन। इसको खाफा के कोड के साथ आपने सामिया पे प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद ज्यादा के कोड, यानी ज्यादा वाला टेबल हम बेसिकली ज्यादा किस बाब से आता था, याद है किसी को, उसे थोड़ा गौर करें, ज्यादा यजीद जिद जाराबा। है ना, जाराबा। जाराबा। जाराबा के शाबाश, बस। ज़राबा यजरिबु इजरिब ना, ज्यादा यजीदु जिद। अब यहाँ गौर करें, इसे हमने इसलिए कमजोर फेल कहा है कि इसमें ये या आ गई है, तो किसी भी जगह पे या फिर किसी भी जगह पे वाओ इन तीनों हरूफ में आ जाती ना, तो हमने यही कहना था कि कमजोर है। तो ज्यादा उसने बढ़ाया, यजीद वो बढ़ाता है, जिद बढ़ा, जाइदुन बढ़ाने वाला, मजीदुन जिसे बढ़ाया गया, जियादतुन बढ़ाना। तो ये जो नजीद लफ्ज है ना, ये यजीद में यजीदु यजीदूना तजीदु अजीदु तजीदूना, नजीदु नजीदु, यहां से नजीदु,
اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ ہاں، یہ تو بہت عام سا ہے، بہت دفعہ آتا ہے، قا کے کوڈ کے ساتھ، کانا کانا یکون، کن کا ان ڈیش کاؤنن، اور اس کے بعد یہ ہے مزید فی افعال۔ اب آپ نے چونکہ باقاعدہ سیکھنے شروع کر دیے ہوئے ہیں الحمدللہ، آپ نے تو 8 افعال مزید فی کے سیکھ لیے ہوئے ہیں، باب پریکٹس کر لیے ہوئے ہیں۔ علامہ، حاسبہ، اسلمہ، اختلف، استغفر، تدبر، تدارس، انقلب، یہ وہ سب ہیں جو اب تک آپ سیکھ چکے ہیں۔ تو اب تک ان والے میں سے ان 2 آیات میں پتہ ہے کون سا فعل آیا ہے مزید فی پہ؟ یہ احسن، یہ جو محسن لفظ ہے نا، یہ احسن سے آیا۔ احسن آپ کو ویسے دیکھنے میں کیا لگا؟ احسن کس باب میں سے ہوگا ان میں سے؟ کس؟ اسلم۔ اسلامہ پہ، ویری گڈ، اسلامہ، ٹھیک ہے۔ یہ جو محسن لفظ ہے نا، احسنہ سے آیا ہے اسلمہ کے پیٹرن پہ، ٹھیک ہے، اس لیے یہ کوڈ لکھا ہوا ہے حمزہ سین، یعنی آپ نے احسنہ کا پورا ٹیبل بالکل ویسے بنانا ہے جیسے آپ نے اسلمہ کا ٹیبل بنایا ہوا ہے۔ اور اسلمہ کا باب کون سا ہوتا ہے؟ افعال۔ اب اس کے روٹ لیٹر کیا ہیں؟ روٹ لیٹر یہ محسن سے دیکھیں، ہا سین نون، اس کے روٹ لیٹر وہی ہیں 3، لیکن شروع میں ایک چیز زیادہ آ گئی۔ تو پہلے تھا حسینہ، جو ثلاثی مجرد تھا نا، 6 حرفی، صحت مند والے میں، وہ اچھا ہوا، حسینہ وہ اچھا ہوا۔ یہ جو احسن ہے نا، اس نے اچھا کیا، ٹھیک ہے، احسن اس نے بہت اچھا کیا، تو یہ احسن اس نے اچھا کیا، یحسن وہ اچھا کرتا ہے یا کرے گا، احسن اچھا کر، محسن اچھا کرنے والا، محسن جسے اچھا کیا جائے، احسان اچھا کرنا، ٹھیک ہے۔ احسن یحسن، احسن، محسن، محسن، احسان کتنا آسان ہے، اسلمہ کی طرح، اسلمہ یسلم، اسلم، مسلم، مسلم، اسلام۔ تو احسن یحسن، احسن، محسن، محسن، احسان۔ اب اگلا لفظ ہے بدلہ، اس کے روٹ لیٹر با، دال، لام ہی ہیں، لیکن ہم اس کو صرف با دال لام نہیں لکھ کریں گے، ہم اس کو بدلہ کہہ رہے ہیں۔ اس میں زیادہ کیا آ گیا؟ دال، نہیں، ہاں دال آ گیا، جسے ہم تشدید سے شو کر رہے ہیں۔ تو ٹھیک یہ علامہ کے پیٹرن پہ جائے گا، کیونکہ یہ خاصیت علامہ میں تھی کہ اس کا ٹھیک سیکنڈ، یہ جو حرف مادہ ہے نا دوسرا، اس کے اوپر تشدید ہوتی ہے، تو یہ بدلہ، بدلہ، با دال لام روٹ لیٹرز تھے، ایک دال زیادہ آ گئی تو اس کا مطلب ہو گیا بدلہ، انہوں نے بدل دیا، اس نے بدل دیا، بدلہ اس نے، بدلہ کا معنی اور ہوگا، بدلہ کا معنی اور ہوگا، بدلہ اس نے تبدیل کر دیا، یو بدلو، علامہ یعلم، علم، معلم، معلم، تعلیم، تو اسی طرح بدلہ اس نے تبدیل کیا، یبدلو وہ تبدیل کرتا ہے، بدل تبدیل کر، مبدل تبدیل کرنے والا، مبدل جسے بدلا جائے، یعنی یہ وہ جو بات انہوں نے بدلی تھی نا وہ مبدل ہے۔ تبدیل، اردو میں ہم بولتے ہیں نا تبدیل، وہ یہی لفظ ہے، تبدیل تبدیل کرنا، بدلنا۔ اور اس کے بعد ہے انزلہ۔ اب اس کی بھی آپ کو نا ویری سمپل، یہ نہ بھی لکھا ہوتا آپ کو خود بھی پتا چل جاتا، نون زا لام، نازالہ روٹ لیٹر ہے، صحت مند ہے، لیکن شروع میں حمزہ آپ کو زیادہ نظر آ رہی ہے، اب اس سے معنی بھی بدل رہا ہے۔ انزلہ نازل کیا، اس نے نازل کیا، نازل ہوا نہیں ہے، نازلہ وہ نازل ہوا، انزلہ اس نے نازل کیا، ینزل وہ نازل کرتا ہے، انزل نازل کر، منزل نازل کرنے والا، منزل جسے نازل کیا جائے، انزال نازل کرنا، اتارنا، تو یہ اسلمہ کے پیٹرن پہ جاتا ہے، انزل ینزل، انزل، منزل، منزل، انزال۔ الحمدللہ آج ہمارا جو گرامر کا سبق ہے نا، ایک تو وہ بہت کم ہے، اور بس آج تعارف ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ذرا الرٹ ہو کے بڑے شوق اور جذبے سے اس کو سیکھیں۔ جیسے ہم نے مزید فی کا تعارف لیا تھا پہلی کلاس میں، ہم نے مزید فی سیکھا نہیں تھا، اسی طرح آج بھی مزید فی کی ایک ٹائپ آپ دیکھنے لگے ہیں، آپ نے ابھی سیکھنا نہیں ہے، آپ نے ابھی صرف اس کا انٹروڈکشن لینا ہے کہ اس کی شکل، اس کی شیپ کیسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔
तारुफ कमजोर मजीद फी। पहले जो अभी आपने सीखी है ना, वो थे सेहतमंद मजीद फी। फॉर एग्जाम्पल देखें, आपने सीखा अल्लामा, तो आइन लाम मीम में कमजोर है कोई? सब अपने माइक ऑन कर लें। अब आपने जी। पार्टिसिपेट, नहीं है ना? आइन लाम मीम में कमजोर हर्फ है? नहीं है। नहीं है। नहीं। इसलिए, लेकिन वो मजीद नहीं है। फी है, अल्लामा मजीद फी है ना, तो हम कहेंगे अल्लामा तशदीद है ये। सेहतमंद मजीद फी है। ठीक है। उसके बाद दूसरा आपने सीखा हासाबा। अच्छा। हासाबा के रूट लेटर में और हासीन बा आता है, कोई कमजोर हर्फ है? नहीं है। नहीं। नहीं है। बेशक अभी मजीद नहीं फी है। में वो अलिफ आ रही है, लेकिन वो उसका अलिफार है। ना नहीं है खालिस। ठीक है। तो इसलिए वो सेहतमंद मजीद फी था। फिर आपने सीखा हासबा के बाद असलमा। असलमा के रूट लेटर हैं सीन लाम मीम। शुरू में हमजा ज्यादा आ गई, एक तो हमजा की वजह से मजीद फी हो गया, लेकिन सीन लाम मीम हमें क्या बता रहे हैं कि वो कमजोर है या सेहतमंद है? सेहतमंद। सेहतमंद सेहतमंद है, क्योंकि उसमें वाव भी नहीं है, अलिफ भी नहीं है, या भी नहीं। इसलिए असलमा भी सेहतमंद मजीद फी है। उसके बाद क्या आया? इस्तगफरा, इख्तला। आइन फा रा के साथ। तदारसा, दाल रा सीन के साथ। इनकलबा, काफ लाम बा के साथ। और इस्तकबरा, नहीं वो इस्तगफरा में हो गया, मैंने कोई मिस किया? इख्तलफा। इख्तलाफा, खा लाम फा के साथ। कुछ मजीद ज्यादा आया है, लेकिन असल रूट लेटर में, किसी के भी रूट लेटर में आपको कमजोर हर्फ नहीं नजर आया, इसलिए हम कहते हैं वो सारे जो थे वो मजीद फी सेहतमंद अफाल थे। अब हमने अगली क्लासेस में जो पढ़ने हैं ना, बाब यही होंगे, बाबे इफाल यानी असलमा वाला बाब, बाबे तफाउल यानी तदब्बुर वाला, बाबे तफाउल यानी तदारुस रुस वाला टेबल। बाब वही होंगे, लेकिन सेहतमंद आ जाएगा, कोई कमजोर आ जाएगा, कोई हमजा वाला आ जाएगा, कोई यकसा हुरूफ वाला आ जाएगा। तो सारी चीज एकदम नहीं पता चलती, आहिस्ता आहिस्ता जब रोज देखेंगे, आंखें आदी हो जाएंगी, तो आपको समझ आ जाएगा। बेसिक कहानी शुरू की, इसम फेल हर्फ वाली सेहतमंद अफाल की, उसी वन की ये वाली समरी। ये देखें, गौर करें, इनमें कहीं भी आपको वाव, या और अलिफ नहीं नजर आ रही, इसलिए हमने कहा था ये सेहतमंद अफाल हैं जो हमने क्यूसी वन में सीखे हैं। और दूसरी खास बात क्या, ये 6 हरफी हैं, 3 हर्फ इनकी बेस है। और उसके बाद हमने कमजोर अफाल सीखे। अच्छा, ये जो सेहतमंद अफाल है, ये कुरान में 9,000 दफा आए। सेहतमंद अफाल कुरान में 9,000 दफा आए। कमजोर की क्या खास बात थी, इनमें कहीं ना कहीं कमजोर हर्फ आ रहा था, यानी कौन सा? या तो वाव आती थी, या फिर अलिफ नजर आ जाती है, या फिर या नजर आ जाती है माजी वाले सीगे में। ठीक है। तो ये हो गई। फिर हमने एक ऐसे भी सीखे, अमरा सा आला करा, ये हमजा के साथ। लेकिन माइंड इट, इस बात को अच्छी तरह जहन में बिठा लें, हमजा कमजोर हर्फ नहीं है, हमजा कमजोर नहीं होता। कभी कभी रिएक्ट उस तरह से कर जाता है जैसे कमजोर हर्फ वाले अफाल करते हैं, जैसे वहाबा, वाव के साथ, काला अलिफ के साथ कर रहा है, हदा या के साथ कर रहा है, लेकिन फिर भी ये होता सेहतमंद है। ठीक है। ये जरूरत के तहत या किसी को सपोर्ट करने के लिए हमजा जो है ना अपना कोई रोल प्ले करता है, वैसे हमजा कमजोर नहीं है। और उसके बाद ये हमारे 9,000 अल्फाज सेहतमंद के हो गए, 9,000 अल्फाज कमजोर के हो गए। उसके बाद कुरान के तरकीब तकरीबन 8,200 अल्फाज इन 5 औजान पे हैं, इन 5 अबवाब पे हैं। तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से है, इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिगफार कीजिए। यानी इनमें से 8,200 अल्फाज कुरान में इन अबवाब पे आए हुए हैं, और ये हैं मजीद फी। रूट लेटर इनके भी 3 ही हैं, लेकिन इनमें कुछ ज्यादा आता है। और ये तदब्बुर, और ये जो तदब्बुर, तदारुस, इनकलाब, इन सबको मिलाएंगे तो 560 ये बन गए। 560 ये वाले और 8,200 ये वाले, तकरीबन वही 9,000 ही हो गए ना। यानी कुरान में जो मजीद फी अफाल है ना, ये भी तकरीबन 9,000 है, यानी हर लाइन में कोई एक। और ये देखें,
اب یہ فریکشن فگرز آپ کو ویسے اچھی طرح پتہ ہونے چاہیے، اس سے نا قرآن کی نو ہاؤ اچھی ہوتی ہے۔ 9,000 افعال صحت مند، 9,000 افعال کمزور، اور یکساں جو ہیں، یعنی ڈبل حروف والے، تشدید والے، روٹ لیٹر پہ تشدید والے، وہ ہیں 1300، پلس یہ اسی کے ساتھ یہ حمزہ والے بھی شامل ہیں۔ 1300 یہ یکساں حروف اور حمزہ والے ملا کے بنتے ہیں۔ جبکہ مزید فی جو قرآن میں آتے ہیں، علامہ، حاسبہ، اسلمہ، اختلافہ، استغفرہ، تدبرہ، تدارسہ اور انقلابہ، ان کو ملا کے ابھی ہم دیکھیں گے یہ کتنے آتے ہیں۔ یہ ٹیبل آپ نے ابھی یاد نہیں کرنا، یہ ساتھ ساتھ چلے گا۔ جیسے QC2 میں آپ کو نظر آ رہا تھا نا کہ یہاں صحت مند افعال لکھے ہوئے تھے، سامیہ، ناصرہ، ضربہ، اور یہاں پہ آپ کو وہابا، وعدہ، کالا، یعنی کمزور نظر آ رہے تھے۔ یہی پیٹرن مزید فی کا بھی ہے۔ دیکھیں مزید فی میں بھی صحت مند افعال ہوتے ہیں، مزید فی میں کمزور افعال بھی ہوتے ہیں۔ ایک مزے کی بات بتاؤں، مزید فی میں حمزہ والے افعال بھی ہوتے ہیں، اور شاید یہاں اس کورس میں آپ کو نہ دکھایا جائے یا نہ بتایا جائے، یہاں سائڈ پہ یکساں حروف والے بھی مزید فی میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اس کی ایک قسم میں نے آپ کو جب علامہ ہم کر رہے تھے نا، میں نے تب بھی آپ کو بتائی تھی۔ یہ دیکھیں 3 قسم ہے نا، 4 قسمیں ہیں بلکہ، صحت مند، لیکن بنیادی بات یہ ہے، فتح، نصرہ، ضربہ، سمی، بنیادی باب یہی ہے۔ پھر یہ کمزور، پھر یہ یکساں، پھر یہ حمزہ۔ بالکل اسی طرح اب دیکھیں صحت مند سے آپ جا رہے ہیں صحت مند مزید فیح پہ، مزید فیح پہ، تو مزید فی والے بھی جو صحت مند ہیں ان میں صحت مند بھی ہیں، جیسے یہ آپ کو علامہ نظر آ رہا ہے، حاسبہ، اسلمہ، اختلفہ، استغفرہ، تدبرہ، تدارسہ، انقلب، اور انہی میں یہ بھی ہوتے ہیں۔ یہ نیچے کیا پیچھے کسی کو نظر آ رہا ہے؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے اس کے پیچھے لائٹ سا؟ وعدہ، واتقوا، واتقا، ہاں ٹھیک ہے، واتقا۔ یہ دیکھیں بیانہ، صورہ، واللہ، یہ کیا مثالیں ہیں؟ یہ آپ کو یہ مثالیں بتائی ہیں کہ علامہ والے باب پہ صحت مند حروف کے ساتھ، عین لام میم کے ساتھ اگر کوئی فعل آ سکتا ہے نا، تو اسی باب میں کمزور حرف شروع میں، کمزور حرف درمیان میں، اور کمزور حرف آخر میں، بلکہ شروع میں بھی اور آخر میں بھی، دونوں طرح سے آ سکتا ہے۔ سمجھ آ گئی اب آپ کو کتنا سمپل ہے؟ جیسے QC2 میں ہوتا تھا کہ وہ صحت مند بھی ہوتا تھا، کمزور بھی ہو سکتا تھا اس باب کا، وہ یکساں حرف بھی ہو سکتا تھا، وہ حمزہ والا بھی ہو سکتا تھا، باب اس کا کوئی ایک ہی ہوتا تھا۔ تو ایسے ہی ہے یہاں بھی ہے۔ اب یہ دیکھیں حاسبہ، حاسبہ میں بھی اس پیٹرن پہ کمزور افعال ہو سکتے ہیں، جیسے وعدہ، اب یہاں دیکھیں کمزور حرف شروع میں آ رہا ہے۔ پیچھے یہ کیا لکھا، با یا اور جاوزا، 2 مثالیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس میں یا درمیان میں آ رہی ہے، یعنی کمزور حرف درمیان میں آ رہا ہے، اور یہاں بھی کمزور حرف درمیان میں آ رہا ہے۔ آخری جو مثال آپ کو دی ہے نادا، حاسبہ کے پیٹرن پہ نادا، یہاں یا کمزور ہے، آخری حرف کمزور ہے۔ اسلمہ پہ اوہا، واو شروع میں آ گیا، یعنی کمزور حرف شروع میں آ رہا ہے۔ اقامہ، کاما یقوم کم آپ نے QC2 میں کیا تھا نا، اور اب اقامہ بھی کریں گے۔ اقامہ اسلمہ کے پیٹرن پہ ہوتا ہے۔ اس کا کیا فرق ہے کاما سے؟ کمزور حرف اس کے بھی درمیان میں ہی آتا ہے، لیکن یہ مزید فی میں شامل ہو جاتا ہے۔ کریں گے بعد میں انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل سے۔ اور یہاں آپ کو کیا لگ رہا ہے، یہ کمزور مزید فی کے کمزور فعل کی کون سی قسم ہے؟ ذرا غور کریں، وچ ون از ویکنڈ؟ ویکنڈ اس میں اینڈ پہ آتا اینڈ ہے، پہ، اینڈ پہ کمزور کمزور حرف آ آخر پہ آ رہا ہے یا کمزور حرف درمیان میں آ رہا ہے، یہاں کمزور حرف شروع میں آ رہا ہے۔ اختلافہ میں بھی ایسی مثالیں موجود ہیں، جیسے یہ اتقا، یہاں آپ کو واؤ نہیں نظر آ رہی، ہم بعد میں ڈھونڈیں گے واؤ کہاں گئی۔ یہ چھوٹی سی تھوڑی سی آپ کو پیچھے لکھی ہوئی نظر آ رہی، اصل میں واؤ قاف یا اس کے روٹ لیٹر ہیں۔ تو یہ واؤ سے یعنی کمزور حرف سے شروع ہو رہا ہے، اس کے بعد یہ کیا ہے، اختارا، ٹھیک ہے، یہاں بھی کمزور حرف سے یہ شروع ہو رہا ہے۔ اور ایک منٹ،
یہ ہے اہتدا، اس پہ ہم نے انشاءاللہ کافی پریکٹس کرنی ہے اور کچھ اس کا ہم آج بھی دیکھیں گے۔ یہ کون سا کمزور فعل ہے؟ مزید فیہ کا ایسا کمزور فعل جس کے آخر پہ کمزور حرف آتا ہے۔ پھر استغفرہ میں استوقدہ کی، استقامہ، استسقا کی مثالیں ہیں، تدبرہ، تدارسہ، انقلب۔ اس کے کمزور افعال کی آپ پریکٹس ہم آپ کو نہیں کرائیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کمزور افعال جو کرنے ہیں نا وہ صرف علامہ، حاسبہ، اسلمہ، اختلفہ، استغفرہ، ان 5 کی کرنی ہے۔ تدبرہ، تدارسہ، انقلبہ سے ہم آپ کو چھٹی دے دیں۔ اس کے کمزور افعال کی پریکٹس ابھی ہم آپ کو نہیں کروائیں گے اس کورس میں۔ ایک مزے کا کام آخر پہ بھی کریں گے، یہ کمزور کے بعد نا ہم ایک پریکٹس حمزہ والوں کی کریں گے۔ اس دن کسی سسٹر نے پوچھا تھا آمنہ کے بارے میں کہ یہ پھر آمنہ جو ہے یہ آپ نے کیسے اس کو مزید فی میں شامل کر لیا اور اس کی حمزہ کہاں گئی؟ تو وہ یہ تھا، یہ ہم انشاءاللہ بعد میں سیکھیں گے۔ آمنہ اور آتا یہ وہ افعال ہیں جو حمزہ والے بھی ہیں اور مزید فی بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ حمزہ والے مزید فی افعال، یہ بس آج کا تعارف ہے۔ آپ اس پہ زیادہ فوکس نہ کریں، پریشان نہ ہو کہ پتہ نہیں کیا پڑھانے لگی۔ وہی بات ہوگی، ایک ایک کر کے ہم پڑھا کریں گے، ایک ایک کر کے۔ تو آپ کو جب ایک ایک کو پچھلے کے ساتھ ملا کے کریں گے تو وہ اتنا زبردست، وہ آپ کی وہ جو چین ہے نا، ایسی وہ کڑی سے کڑی آ کے ملے گی کہ آپ کو پہلے سے زیادہ مزہ آئے گا کہ اچھا اس میں تو بہت وہ ورائٹی ہے الفاظ کی، قرآن میں اور افعال میں کتنی ورائٹی ہے کہ اگر صحت مند میں کمزور ہوتے ہیں تو اس میں حمزہ والے بھی ہوتے ہیں، اس میں یکساں حروف والے بھی ہوتے ہیں۔ اگر صحت مند میں ایک باپ پہ کوئی لفظ ہوتا ہے تو اس میں صحت مند والے بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کمزور بھی ہو سکتے ہیں، اس میں حمزہ والے بھی ہو سکتے ہیں، اس میں یکساں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اب ازلہ، اضلہ، قرآن میں یہ لفظ ہوتا ہے استعمال بہت۔ یہ جو اضلہ کا لفظ ہوگا نا، یہ مزید فی کا ایسا فعل ہوگا جو یکساں حروف میں کنسیڈر ہوگا، یعنی ڈبل حروف والا۔ اب غور کریں، ویسے زلہ پہلے کیا ہوا ہے نا، زلہ مشکل کچھ نہیں ہے۔ QC2 میں آپ نے کہا تھا زلہ، وہ گمراہ ہوا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے روٹ لیتے تھے ضاد، لام، لام۔ اب یہ جو اضلہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، ایک تو اس کے شروع میں حمزہ آ گئی، اس نے ہمیں بتا دیا کہ یہ اسلمہ کے پیٹرن پہ جائے گا۔ آگے ضلہ ویسے ہی ہے، اضلہ بن گیا تو اس نے گمراہ کیا، اس لیے یہ مزید فی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ نکلا، اس نے نکالا، اس نے نکلوایا۔ یہ اردو میں بھی ہوتے ہیں نا، تو پریشان نہیں ہونا۔ جو آپ کو عربی میں نظر آ رہا ہے یہ کوئی بہت مختلف یا نئی چیز نہیں ہے، یہ اردو میں بھی ہم ایسے ہی کہتے ہیں۔ وہ گمراہ ہوا، اس نے گمراہ کیا، ٹھیک ہے؟ شیطان مجھے آپ کو گمراہ کر دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ گمراہ ہوا۔ کرتا کون ہے؟ کوئی کرتا بھی تو ہے نا، وہ شیطان ہے، تو ہم کہتے ہیں اس نے گمراہ کیا۔ یہ وہی والا فرق ہے۔ اور اسی طرح پھر آگے بھی آپ کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ افعال کو اہمیت ضرور دیں، اس لیے کہ یہ جو اتنی سی دیر میں نے آپ کو جس تعارف دیا ہے نا، قرآن میں یہ افعال بھی 9,000 دفعہ آئے ہیں، 9,000 دفعہ۔ یہ سب صحت مند، کمزور، یکساں، مزید فی کے، حمزہ والے بھی، ٹھیک ہے؟ یہ سب ملا کے علامہ سے لے کے انقلابہ کے پیٹرن تک یہ 9,000 دفعہ۔ تو جو 4,500 ہیں وہ علامہ سے استغفارہ تک کے، ٹھیک ہے؟ سوری، 4,500 یہ مزید فی کے صحت مند ہیں، 4,500 مزید فی کے کمزور ہیں۔ یہ قرآن کی دیکھیں کتنی خوبصورت سمیٹری ہے۔ خیر ویسے میں کبھی بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو اس چیز پہ وہ بہت زیادہ وہ نہیں کرتی کہ آپ یہ تعداد والی چیزوں پہ جائیں، اتنی آیتیں ہیں، اس آیت کا نمبر اس کے ساتھ میچ کریں۔ ہدایت پہ زیادہ توجہ رہنی چاہیے۔ بہرحال قرآن کی ہر چیز میں سائنٹیفک اور ایک خاص میتھڈالوجی ہوتی ہے، لیکن ان چیزوں پہ بہت زیادہ آپ کو فوکس نہیں کرنا چاہیے۔ تو دیکھیں یہ بھی کتنی زبردست سمیٹری ہے نا، کہ اگر مزید فی ہیں ٹوٹل 9,000 دفعہ ہیں، جس میں سے 4,500 صحت مند افعال مزید فی ہیں اور 4,500 کمزور، یکساں اور حمزہ والے ہیں۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ والی ٹائپ کے 4,500 ہیں اور یہ ساری ٹائپ کے بھی 4,500 ہیں، ٹوٹل 9,000 ہو گئے۔ اب اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی ہر لائن میں مزید فی فعل ہوتا ہے،
ठीक है, 9,000 हो गई ना लाइनें, तो हर लाइन में एक मजीद फी भी आपको कोई नजर आ जाएगा। ये क्या है, पहले 8 असबाक में जो हमने प्रैक्टिस की है ना, वो 4,500 अल्फाज की है, क्योंकि हमने अल्लामा हासबा असलमा इस्तगफरा तदब्बरा तदारस इनकलाबा तक, ये जो अभी तक पिछली क्लास 7D तक आपने पढ़ा था, 4,500 अल्फाज की थी। अब अगले 11 सबक जो हैं वो भी बहुत अहम हैं। इन अगले 11 असबाक में हमने इन मजीद फी अफाल की प्रैक्टिस करनी है, जो कमजोर हो सकते हैं या यकसां हो सकते हैं या हमजा वाले हो सकते हैं। और उसके बाद ये कितने हैं, 9,000, अप्रोक्सीमेटली 9,000 टाइम इन द कुरान, यानी ये भी उतने ही अहम हैं जितने पहले वाले थे, क्योंकि वो भी 9,000 दफा थे। तो आज स्टार्ट लेते हैं, बहुत सिंपल स्टार्ट। ये वाला टेबल आपने QC2 में किया था ना, हदा, उसने हिदायत दी, हदाऊ, उन सब ने हिदायत दी, हदईता, आपने हिदायत दी, हदई तू, मैंने हिदायत दी, हदई तुम, आप सब ने हिदायत दी, हदईना, हम सब ने हिदायत दी, हदत, उस औरत ने हिदायत दी। वेरी सिंपल। QC2 चल रहा है, ये QC2 वाला टेबल। यहदी, वो हिदायत देता है, यहदूना, वो सब हिदायत देते हैं, ताहदी, आप हिदायत देते हैं, आहदी, मैं हिदायत देता हूँ, ताहदूना, आप सब हिदायत देते हैं, नाहदी, हम सब हिदायत देते हैं, ताहदी, वो औरत हिदायत देती है। हा, दाल, या के रूट लेटर के साथ ये QC2 वाला टेबल चल रहा है। अभी आपको पता चलेगा हम ये क्यों QC2 वाला टेबल आपको दिखाया है। इहदी, हिदायत दे, इहदू, हिदायत दो, ला तहदी, हिदायत मत दे, ला तहदू, हिदायत मत दो, हादिन, हिदायत देने वाला, महदीयुन, जिसे हिदायत दी गई, हुदन या हिदायतुन, हिदायत देना। ये गौर कर लें, आपने QC2 में ये टाइप पढ़ी है, हदा, यहदी, इहदी, हादिन, महदीयुन, हुदन या हिदायतुन। 3 अफाल 3 अस्मा, शॉर्ट टेबल पूरा। हदाऊ, हदत, ये खास लफ्ज थे, याहदूना, इहदू, हादूना। लेकिन अब जो अगले 11 सबक में पढ़ना है, हम मजीद फी के इन अफाल को सीखेंगे जिनमें कमजोर हर्फ हो, हमजा हो या फिर दो यकसा हरूफ हो। वेरी सिंपल डिस्क्रिप्शन आज के क्लास के इस तारुफ की। अब हमने क्या पढ़ना है, हमने मजीद फी के वो अफाल सीखने हैं जिनमें रूट लेटर्स में कमजोर हर्फ आए, या रूट लेटर में हमजा आए, या फिर रूट लेटर में यकसा हर्फ आ जाए, डबल हर्फ आ जाए। याद रखिए, इस तरह के मजीद फी कुरान में 4,500 दफा आते हैं, यानी तकरीबन 2 लाइन्स में एक दफा। 4,500 के हिसाब से देखेंगे तो 2 लाइन में एक दफा, टोटल 9,000 को पूरे मजीद फी को कर लेंगे तो ऑफ कोर्स वो फिर हर लाइन में एक दफा। इसलिए इनको शौक से सीखिए, क्योंकि आप कुरान के 4,500 अल्फाज को समझने के लिए जा रहे हैं। बस ये तारुफ था, इतना आसान सा, और एक एक फेल करके हम सीखेंगे। हर क्लास में सिर्फ एक फेल पे बात होगी। आप मुंतखब हैं, अपने लिए दुआ करें, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अपने साथियों के लिए दुआ करें, ए अल्लाह कुरान की क्लास में, कुरान सीखने में हमारी मदद फरमा। जब हम इस पॉइंट पे आते हैं ना, तो हमें कई दफ़ा ऐसे महसूस होता है मुश्किल हो रहा है, मैं पता नहीं इसको, मुझे तो भूल जाता है, मुझे याद नहीं रहता, मेरा पहले कोई बेस नहीं है, मेरी कोई बैकग्राउंड नहीं है। ऐसा नहीं है, ये डरावे हैं। जब आप एक चीज को मुसलसल बार बार थोड़ा थोड़ा करके सुनते हैं, करते हैं प्रैक्टिस ना, तो वो आपको 100% ना भी आए, किसी को 80% आ जाती है, किसी को 70, किसी को 60, किसी को 50% आ जाती है। तो आप इंशाल्लाह इसमें से कुछ ना कुछ सीखेंगे जरूर। और ये तो वैसे भी बहुत आसान है, बस थोड़ा सा वक्त देने की जरूरत है। साथ होमवर्क करते रहें तो ये वक्त आपका इस अच्छा इस्तेमाल होगा और आपकी लर्निंग भी अच्छी होगी। 2 तिलावत के होमवर्क हैं, 10 मिनट मुसहफ से, 10 मिनट हाफजे से। इसका मकसद ये होता है, जब आप ये 10 मिनट तिलावत कर रहे हैं ना, उसके एक एक लफ्ज पे गौर करके करें कि ये लफ्ज मैंने पढ़ लिया हुआ है, ये कौन सा फेल है, ये कौन सा इसम है, इसके रूट लेटर्स क्या है, ये कौन सा सिगा है। अगर नहीं याद आ रहा, नहीं पता, तो उसे छोड़ दें, लेकिन हर लफ्ज पे रुक के उसे सोचें जरूर।
اس لیے صرف 10 منٹ کی یہ اسائنمنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے 10 منٹ تلاوت اس طرح سے غور کر کے کرنی ہے. 2 پڑھنے کے ہوم ورک ہیں آپ کے، کتاب سے دیکھ کے پڑھیں، آپ کے ساتھ وہ بک شیئر کی جاتی ہے، سلائڈ شیئر کی جاتی ہیں، ویڈیو اور آڈیو کا آپ کے پاس بہت بڑا ایک فائدہ ہے، اس کو استعمال کریں، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کریں، شیئر کریں ایک دوسرے کے ساتھ جو چیز نہیں سمجھ آتی. گروپ آپ کو بنا کے دیا ہوا ہے، گروپ میں آپس میں ایک دوسرے سے ڈسکس کریں، الگ سے ایک دوسرے سے ڈسکس کر لیں، اور نمازوں میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں. ہر لمحے یہ بات کا اللہ پہ کا شکر ادا کریں. یہ مزید فی، کمزور افعال، صحت مند افعال، باب افعال، باب مفعل، اور یہ ان چیزوں سے پریشان نہ ہو، ان لفظوں سے. یہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ سب کچھ آپ کے اندر انہیرٹ ہو جائے گا، کیونکہ آپ جب بھی قرآن کو پڑھ اور سن رہے ہوں گے آپ اس کے ہر لفظ پہ غور کر رہے ہوں گے. تو یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں نا، یہ گرامر اور یہ اتنا لمبا 1 گھنٹہ، 1 گھنٹہ 10 منٹ آپ لگاتے ہیں، پھر اس کی پریکٹس کرتے ہیں، ویڈیو سنتے ہیں، آپ اس کا ہوم ورک کرتے ہیں، آپ اس کی گرامر کا کام لکھتے ہیں، ورک بک کا کام لکھتے ہیں، یہ ضائع نہیں جا رہا. پریشان نہ ہو کہ میں اس طرح سے نہیں سیکھ رہا جیسے مجھے سیکھنا چاہیے. یہ سب چیزیں آپ کو قرآن کی لرننگ دے رہی ہیں. آپ پہلی کلاس والا اپنا آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو لگے پہلی کلاس میں میری انڈرسٹینڈنگ یہ نہیں تھی قرآن کے بارے میں. اب کی کلاس، آج جو انڈرسٹینڈنگ ہے، کوئی قرآن کی ایک سورۃ الکہف کھولے، پہلی آیت کا آج مطالعہ کریں اور اس پہ غور کریں. جب یہ کورس ختم ہو جائے گا آپ پھر اسی پہلی آیت کو کھولیں اور اس کا مطالعہ کریں اور اس پہ غور کریں. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ میں اس وقت میں کیا کہہ رہی ہوں، کہ یہ جو ایک ایک چیز بھی، ایک ایک لفظ بھی، ایک ایک کانسیپٹ بھی آپ سیکھ رہے ہیں نا، اس کا آپ کو فائدہ ہو رہا ہے انشاءاللہ. بس اللہ تعالیٰ سے خلوص دل کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ تو پاک ہے اور تعریف تیرے ہی لیے ہے. نشہدو، ہم سب گواہی دیتے ہیں، اللہ الہ الا انتا، کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. نستغفرک، ہم تجھ ہی سے بخشش طلب کرتے ہیں. ونتوب الیک، اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آپ کے کوئی سوال ہیں تو آپ پوچھ لیں.